دوستو، میں مبارک حیدر آفیشیل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ جو اسلام کے نظام خلافت پر کام ہو رہا ہے، اس وقت بڑے زور و شور سے کچھ لوگ پاکستان میں جمہوریت کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں، بعض ڈھکے لفظوں میں، بعض کھل کر، اور وہ یہ ان کا موقف ہے، ان کی خواہش ہے، اور اس کے لیے وہ نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں۔ لڑکیاں لڑکے بہت انسپائرڈ ہیں کہ ہم خلافت کا نظام قائم کریں گے۔ ابھی گرچہ ان کی بہت بڑی تعداد شاید نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑے بڑے اجتماع جتنے ہو سکتے ہیں یونیورسٹیوں کے، ایک ہمارے ساحل ادیم صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اس سلسلے میں بڑا زور شور سے شروع کیا ہوا ہے کام، اور عوریہ جان مقبول ہیں، وہ بھی ڈائریکٹلی خلافت کا اور اینٹی جمہوریت مخالفت کا موقف رکھتے ہیں۔ تو ان سے میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے جو ان سے سوالات میں آج کرنے لگا ہوں آپ کی وساطت سے۔ جو بھی کوئی ہمدرد ہے، ان سے متاثر ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو مانتا ہے، وہ ہماری بھی معروضات کو سن لیں۔ اور یہ درد مندی سے اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ایفرٹ بار بار جو ہوتی ہے خلافت کی اور مسلمانوں کو ابھارنے اکسانے کی، کہ دین کا احیاء اور خلافت کا احیاء، اس کی دوبارہ جو قیام ہے وہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ مسلسل مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو خاص طور پر، کیونکہ وہ بہت بری طرح سے اپنے سارے نظام میں الجھ گئے ہیں، ان کا کوئی نظام ٹھیک نہیں رہا۔ اس لیے ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شاید ان سوالوں کے ذریعے جو نوجوان ان کے اس بیان کو مان رہے ہیں، وہ شاید بہتر طور پہ سمجھ سکیں اور پوچھ سکیں، اور ہماری بھی تسلی ہو۔ ہمیں بھی بہت، میں ایمانداری سے چاہتا ہوں کہ میری رہنمائی بھی کریں کہ جو میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، جو بھی آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو ہمیں، تاکہ پتہ ہو کہ اسلامی نظام اور خلافت قائم ہو سکتی ہے۔ اب ہمارا دعویٰ بہرحال یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے، اور میں بالکل ناقص بھی ہو سکتی میری رائے، لیکن بہت غور سے، بہت مطالعہ کر کے، بہت سمجھ کے، بڑے پچھلے 40-50 سال جتنی میری ہوش کی زندگی ہے لڑکپن سے اب تک، میں نے اس پہ کبھی بھی، میں اس بات پہ سست نہیں ہوا۔ میں نے سب لوگوں سے پوچھا، میں مولانا مودودی کی خدمت میں بھی حاضر ہوا، ان کے جو مستعد کارکن تھے ان سے کئی دفعہ میرے سوال ہوئے، اور ہم نے یہ بار بار پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں۔ وہ سوال آج پھر میں دہرا رہا ہوں، کہ میرا خیال ہے کہ ان سوالوں کا جواب دیے بغیر آپ جتنا بھی لوگوں کو، مسلمانوں کو اس کام پر لگائیں گے، اس کے نتائج سوائے وقت ضائع ہونے، نسل کی نسلیں ضائع ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، اور کام کی طرف بھی لوگ نہیں لگتے۔ تو وہ اس لیے ہمارا یہ درد مندانہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے، اور ممکن ہے کہ ان کی بہتری اسی میں ہو جو آپ کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے سوال اٹھانے سے ان کی کوئی ذہنی، ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، ان کے امنگیں اور جذبات جو ہیں وہ حقیقت کے قریب آ جائیں، اور وہ کوئی بہتر کام کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ سوال ہیں۔ پہلا سوال، قرآن یا حدیث میں کہاں کہا گیا ہے کہ مسلمان خلافت کا نظام قائم کریں؟ حتیٰ کہ صرف یہ دکھا دیں کہ حکمران مقرر کرنے یا منتخب کرنے کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے، تو وہ کہاں ہے، اور کیا حکم ہے قرآن اور حدیث کا اس سلسلے میں، واضح طور پہ یہ بتا دیں۔ دوسرا سوال ہے، کیا یہ مان لیا جائے کہ اہل تشیع جو بیان کرتے ہیں کہ خم غدیر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے قلم کاغذ منگوایا کہ میں آپ کو کوئی وصیت کر جاؤں جس سے آپ میں تفرقہ اور انتشار نہ پھیلے، کیا یہ واقعات ہوئے ہیں؟ بیان تو کیے گئے ہیں، اسلامی تاریخ میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور اہل تشیع تو اس کو بہت شد و مدسے سے مانتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی تھا تو کیوں اس پہ عمل نہیں ہو سکا کہ خلافت کا معاملہ
کلیئرلی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر اس پر کیا صحابہ کو اختیار تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مسترد کر دیں اور کہیں کہ نہیں جی کوئی علی ولی کوئی بندہ نہیں ہوتا، اور یہ تو ینگ سا لڑکا ہے اور اس کو کون مانتا ہے؟ اور کیا حضرت عمر کا یہ کہنے کا اختیار تھا کہ یہ ان کی بخار کی حالت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں کسی کاغذ قلم کی ضرورت، وصیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے؟ یعنی حسبنا القرآن کا یہ بڑا مشہور جو ان کا قول ہے، تو کیا اس وقت قرآن تھا؟ اور کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن پڑھا ہوا تھا سارا، اور وہ انہوں نے رسول اللہ سے بہتر سمجھ لیا تھا قرآن کو، کہ رسول اللہ کو انہوں نے منع فرمایا کہ آپ کو کاغذ قلم کی کوئی ضرورت نہیں کچھ لکھنے؟ اگر یہ واقعات صحیح ہیں تو کیا یہ جو معزز اور محترم ہمارے وہ صحابہ کرام ہیں جن کی ہم بے پناہ ریفرنس دیتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں جی ان جیسا بننا ہے ہم نے، تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کو مسترد کرنے کے اختیار رکھتے تھے؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے کہ پھر کوئی نظام نہیں تھا؟ اگر وہ واقعی نہیں ہوا کوئی، تو اس کا مطلب نظام نہیں تھا، اور اسی لیے جو یہ تفرقہ پیدا ہوا ثقیفہ بنو سعدہ والا۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا ثقیفہ بنو سعدہ کا واقعہ درست ہے؟ ساروں نے نقل کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ بتائیں کہ اگر غلط ہے تو بتا دیں، اگر ٹھیک ہے تو کیا صحابیوں کی ایک اہم جمعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی رسومات میں شامل نہیں ہوئی؟ یہ سچ ہے کہ وہ شامل نہیں ہوئے بلکہ اقتدار کی لڑائی میں مصروف ہو گئے، تو پھر کیا ضمانت ہے کہ آج کی آپ کی جو خلافت کی تحریک ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے وہ صحابیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور بااصول ہوں گے، اور وہ خلافت کا نظام بہتر طور پر چلا سکیں گے؟ یعنی آپ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لوگ جمع کر لیں گے، جیسے آپ نے جمع کیے تھے ان سے بہتر لوگ جمع کر لیں گے جو خلافت کا نظام اتنا اچھا چلائیں گے جتنا رسول اللہ کے صحابی نہیں چلا سکے۔ چوتھا سوال، قرآن عربی میں آیا اور عربوں کو دیا گیا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی بادشاہ اور غالباً روم کے شہنشاہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ہندوستان کے کسی شخص کو یا ہندوستان کے لوگوں کو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ مستعد ہم ہیں اسلام کو نافذ کرنے میں۔ آج کے عرب کسی خلافت کے لیے پریشان نہیں ہوتے، لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کو بہت پریشانی ہے۔ کیا عربوں سے زیادہ اسلام کی تعلیمات سے واقف ہم ہیں؟ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم بہتر قوم ہیں اس لیے ہم مستعد زیادہ ہیں، یا ہمارے وسائل عربوں سے بہتر ہیں لہٰذا ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو کر سکتے ہیں، عرب تو نہیں کر سکتے؟ پانچواں سوال ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ آپ خلافت کا نظام قائم کرنے میں، اسلامی نظام قائم کرنے میں مسلمانوں کی بہترین تربیت آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کا اندر سے ان کے ضمیر اور ان کے وجود کو مسلمان بنانا ہے اور پھر ہم نے نظام بدلنا ہے، تو کیا آپ خلافت کا نظام کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ چلے مان لیتے ہیں، تو کیا آپ پاکستان کے خلیفۃ المسلمین یا پاکستان کے امیر المومنین ہوں گے یا اسلامی امت کے امیر ہوں گے؟ کیونکہ ہم جہاں تک مجھے معلوم ہے اور ہم جیسے کروڑوں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خلافت تو امت کے لیے ہے نا، ساری امت مسلمہ کے لیے ہے، تو کیا آپ پاکستان کے امیر ہوں گے یا پاکستان کے علاوہ سارے اسلامی امت کے امیر ہوں گے؟ چھٹا سوال ہے، کیا امت مسلمہ کا خلیفہ یا امیر صرف پاکستان میں حکومت کرے گا اور باقی دنیا کے مسلمان اس کے فیض سے محروم رہیں گے؟ تو پھر کیا پاکستانی فوج اور سارے پاکستانی مسلمان، کیونکہ حکم ہے قرآن کا کہ جب آپ جہاد کے لیے نکلو تو ہر ایبل باڈیڈ مرد نے جانا ہے، تو کیا سوال ہے کہ کیا پاکستانی فوج اور سارے مسلمان
مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اپنے ماتحت بنانے کے لیے ان ملکوں پر حملہ کر کے انہیں فتح کریں گے، کیونکہ وہ تو نہیں مانیں گے، وہ تو عرب تو نہیں مانیں گے، ایران والے بھی نہیں مانیں گے، وہ شیعہ ہیں، اور وہ آپ کے پاکستانی عوام کی یہ جو سنی عقائد کے مسلمانوں کی جو جمعیت ہوگی اس کے وہ ماتحت نہیں ہونے کے لیے تیار ہوں گے، تو کیا ان پہ چڑھائی کر کے ان کو آپ ماتحت لانے کے لیے کامیاب ہو فتح کریں گے؟ اچھا، اس کے لیے ثبوت آپ کے پاس ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو اپنی خلافت کو پوری طرح نافذ کرنے کے لیے ان مسلمانوں پر بھی فوج کشی کی تھی جو اسلام کو مانتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر کو اپنا حکمران نہیں مانتے تھے، گرچہ وہ مسلمان تھے اور کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارے فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن آپ کو حکمران نہیں مانتے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کو کس نے حکمران بنایا۔ یہ واقعہ حضرت ساری اسلام کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور آخر سب سے زیادہ بڑے زوردار طریقے سے مولانا مودودی مرحوم نے اس کو لکھا ہے، اس واقعے کو، اپنی کتاب ان کی جو ہے وہ مشہور کتاب تھی، جو اب غالباً جماعت اسلامی والوں سے پوچھے تو وہ آپ کو دیں گے، وہ تھی کہ مرتد کی سزا اسلام میں۔ اس کتاب میں انہوں نے اس واقعے کو بہت شدت سے بیان کیا ہے کہ آپ نے حکم فرمایا، حضرت ابوبکر نے حکم فرمایا کہ جو نہ مانے اس کے گھر جلا دو، ان کے بچے مار دو۔ اس فوج کشی کا بیان، یعنی میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی نے تو کیا، اس سے پہلے ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ فوج کشی کر کے ان ممالک کو فتح کریں گے؟ اب 7واں سوال ہے، اس امر کے امکانات کتنے روشن ہیں کہ آپ کی یہ عظیم فوج کشی کامیاب ہوگی، جس میں لاکھوں مسلمانوں کے شہید ہونے کے امکانات بڑے واضح ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی آگے سے سوئے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ، ہر ایک ملک کے پاس فوج ہے، اور خاص طور پہ ایران تو بڑا مضبوط فوجی ملک ہے، اس کے جو پاسداران ہیں بڑے مضبوط فائٹرز ہیں، تو کیا ایکسیپٹ کر لیں گے؟ پھر آپ کے طالبان ہیں جو اس وقت افغانستان میں حکمران ہیں، وہ آپ کی حکومت برداشت کریں گے اور حکم آپ کا مانیں گے کہ آپ انہیں فتح کر کے تو اپنے ماتحت کر لیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے لاکھوں مسلمانوں کی شہادت کے بعد کیا آپ افغانستان، ایران، عرب، ترکی، مصر، ملیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ہندوستان سب کو فتح کر لیں گے؟ 8واں سوال، فرض کیا کہ آپ کا لایا ہوا یہ انقلاب کامیاب ہو جائے گا، یعنی آج سے 10 15 20 سال آپ مارو مار آپ لوگوں کو اکٹھے کر کے آپ وہ بڑے بڑے اجتماعات کر کے آپ موجودہ جمہوریت کا خاتمہ کر کے یہ کر لیں گے، تو فرض کیا کہ آپ کا لایا ہوا یہ انقلاب کامیاب ہو جائے گا، اور امریکہ، یورپ، روس، چین، بھارت سب کے سب منہ میں حیرت سے انگلیاں ڈال کر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے اور آپ کیسے کامیاب ہو رہے ہیں، سب مسلمانوں کو فتح کر کے آپ مملکت بنا رہے ہیں، بلکہ وہ تو آپ کے لیے دعا بھی شاید مانگ رہے ہوں گے ہمارے خیال کے مطابق کہ آپ مکمل آزادی کا یہ نظام، وہ مکمل آزادی جو پہلے عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں، اور بڑے پاکستان کے کروڑوں لوگ ان کی طرف ہیں کہ مکمل آزادی ہم نے ان ملعون غیر مسلم قوموں سے لینی ہے، جن میں امریکہ تو سب سے اول ہے جس نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، تو ہم نے مکمل آزادی کا یہ نظام قائم کر کے ہم ان ملکوں کو مکمل فتح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جو اس وقت جنہوں نے ہمیں قابو کیا ہوا ہے۔ اچھا، مان لیا، فرض کیا کہ یہ انقلاب کامیاب ہو جائے گا، اب آخری سوال ہے کہ کیا کوئی ضمانت ہے کہ آپ کا یہ نظام خلافت راشدہ کے 25 سالوں سے زیادہ دیر چلے گا؟
آپ یعنی کروڑوں مسلمانوں کی قربانیاں دے کے یہ قائم کر لیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، انقلاب تھا، جس کی اللہ اور فرشتوں کی مدد شامل تھی۔ آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا انقلاب اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ خلافت قائم کرنے اور مملکت بنانے کے لیے تھا تو آپ نے وہ بنا لی، وہ تو نہیں چلا۔ وہ تو 25 سال کے بعد بادشاہت بن گئی، اور چونکہ اس زمانے میں تلوار کی جنگ تھی، تلوار اور گھوڑا، اس میں آپ کامیاب ہوئے۔ اب آپ کی اور طرح کی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ آگے سے لوہے کے روباٹ جنگ میں کھڑے ہو جائیں، فوجیں، روباٹس کی فوجیں لڑنے آ جائیں، تو کیا اب آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ بہت بڑے عالم تو اب ہم تو ان کے مقابلے ہماری بات تو بہت تھوڑے لوگوں کو پسند آتی ہے، لیکن اب جو بھولے بھالے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فریفتہ ہوئے ہیں کہ کیا بات ہے، اسلام کی طرف کیا رستہ دکھا رہے ہیں ہمارے یہ، تو سوال تو یہ ہے کہ اس کی کامیابی کی کوئی گارنٹی دیں، یہ سوالوں کے جواب بھی لوگوں کو دیں۔ اس طرح تو نہ کریں نا کہ ہر سوال کا جواب آپ گول مول کر کے تمہیں سمجھ آ گئی، اچھا میں بتاؤں گا، میں بتا رہا ہوں۔ میں ان کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے قذافی اسٹیڈیم میں عدیم صاحب نے، ساحل صاحب نے اب ایک شروع کیا ہے چیپٹر 1 اور پھر چیپٹر 2، اور کتاب پوری لکھیں گے۔ وہ میٹنگز کو چیپٹر کہتے ہیں، تو وہ ان میں بڑی توجہ سے سارا سنا ہے۔ وہ 15 گھنٹے کے سیشن شروع انہوں نے کیے ہیں، جس میں وہ نوجوانوں کو انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس جمہوریت کے باطل نظام کو ختم کر کے تو اسلام کا جو نظام ہے، اور وہ میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہونا ہے، ابھی بتاؤں گا۔ ہر سوال کے جواب میں وہ کہتے کہ اب بتاؤں گا، بتاتے نہیں کچھ۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کو بھی چاہیے یہ پوچھیں یہ سوال۔ اس کو اب آپ ظاہر ہے آپ کے پاس یہ میری ویڈیو ہے، یہ ولاگ ہے، اس کو آپ سوالوں کو لے لیں، لکھ لیں، اور ضرور اس کے اوپر بحث کریں۔ اور میری درخواست ہے محمد علی مرزا صاحب، جو بڑے لائق اور مستعد اور ماشاءاللہ بڑے ہی درست، مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی غلط بیانی اور گول مول طریقے سے بات نہیں کرتے۔ ان سے اگر کوئی جا کے کہے کہ جی ہمارے یہ سوال ہیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے لوگ موجود ہیں، غامدی صاحب سے بھی درخواست ہے، آپ کچھ کریں۔ یہ اس طرح لوگوں کو مروانے کا جو ایک طریقہ ہے کہ لوگ اپنی چودراہٹیں اور اپنے کو پتہ نہیں کس کام کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کسی کام پر نہیں لگنے دینا، انہیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لینا ہے جو جا کے آخر کار ایک گیراج میں رک جائے گی، اور گیراج والا نکل کے کہے گا کہ جی میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو۔ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ یہ سوال پوچھے جائیں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے جو مسلمان نوجوانوں کو اصل کام سے ہٹا کر جہالت کی طرف لگا رہے ہیں۔ آج کے لیے یہ درخواست۔